السلام علیکم، خبر شہر کے ساتھ میں ہوں شیخ عبدالرزاق۔ شہید محترمہ بے نظیر بھٹو میڈیکل یونیورسٹی لاڑکانہ کی جانب سے چھاتی کے سرطان بریسٹ کینسر کے بارے میں آگاہی کے سلسلے میں ایک روزہ سیمینار منعقد کیا گیا، جس میں ماہرین نے اس مرض کے حوالے سے ملٹی میڈیا پر پریزنٹیشن بھی پیش کی۔ مزید تفصیلات جانتے ہیں جام وقار سمو کی اس رپورٹ میں۔ لاڑکانہ میں شہید محترمہ بے نظیر بھٹو میڈیکل یونیورسٹی کی جانب سے چانکہ کالج میں چھاتی کے سرطان بریسٹ کینسر کے متعلق آگاہی سیمینار کا انعقاد کیا گیا، جس میں ماہرین نے اس مرض کے حوالے سے ملٹی میڈیا پریزنٹیشنز بھی پیش کی۔ یہ پروگرام سرجری اور آنکالوجی کینسر کے علاج کے شعبوں کی جانب سے مشترکہ طور پر منعقد کیا گیا۔ سیمینار کے آرگنائزر پروفیسر ڈاکٹر اقلیم اسد اور سیکریٹری ڈاکٹر عائشہ نبیل تھی۔ تقریب سے خطاب کرتے ہوئے وائس چانسلر پروفیسر ڈاکٹر نصرت شاہ نے کہا کہ مثبت سوچ ہی دنیا کو بدل سکتی ہے۔ ہر جگہ مثبت چیزیں موجود ہیں، یہ آپ پر منحصر ہے کہ آپ انہیں کیسے تلاش کرتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ ہم نے اکتوبر کے مہینے کو پنک ٹوبر کے طور پر منایا، جس میں ہر جمعے کو اسٹاف، افسران اور فیکلٹی نے اپنے ڈریس کوڈ میں گلابی رنگ شامل کیا۔ یونیورسٹی سے منسلک ہر ادارے میں آگاہی پروگرام منعقد کیے گئے اور سیمینار سے پرنسپل چانکہ میڈیکل کالج پروفیسر ڈاکٹر ضمیرہ منصور نے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ جہاں خواتین آگاہی پروگراموں میں شریک ہوتی ہیں، وہاں انہیں اس حوالے سے مکمل معلومات فراہم کرنی چاہیے۔ سیمینار میں پروفیسر ڈاکٹر اقلیم اسد، ڈاکٹر عائشہ، ڈاکٹر مشعل جتوئی، ڈاکٹر مسرت اور ڈاکٹر سہیل احمد سومرو نے چھاتی کے یعنی بریسٹ کینسر کے تشخیص اور علاج سے متعلق تفصیلی معلومات فراہم کی۔ ماہرین نے یہ بھی بتایا کہ پاکستان میں گزشتہ سال 90,000 خواتین بریسٹ کینسر کا شکار ہوئی، جن میں 30,000 خواتین بروقت علاج نہ ہونے کی وجہ سے جاں بحق ہوئی۔ انہوں نے مزید بتایا کہ ماں کے بچے کو دودھ نہ پلانا بھی چھاتی کے سرطان کی ایک بڑی وجہ ہو سکتی ہے۔ آخر میں سیمینار میں میڈیا کوآرڈینیٹر عبدالصمد بھٹی کے لکھے ہوئے اسٹیج ڈرامہ ماں کو مرنا نہیں چاہیے کو چانکہ کالج کے تیسرے سال کے طلباء نے پیش کیا۔ سردیوں کے آغاز کے ساتھ ہی سوئی سدرن گیس کمپنی نے عوام سے اپیل کی ہے کہ وہ گیس کے استعمال میں احتیاط برتیں تاکہ جانی و مالی نقصان سے بچا جا سکے۔ مزید تفصیلات بتا رہے ہیں نمائندہ پاک الرٹس جاوید علی اپنی اس رپورٹ میں۔ سردیوں میں عوام حفاظتی تدابیر کے ساتھ گیس کا استعمال کریں۔ رات کو سونے سے قبل کمرہ گرم ہونے پر ہیٹر بند کر دیں تاکہ قیمتی انسانی زندگیوں کو بچایا جا سکے۔ ہیٹر کے استعمال سے جانی و مالی حادثات کے واقعات میں اضافہ دیکھنے میں آ رہا ہے۔ سوئی سدرن گیس کمپنی کے گروپ ہیڈ شاہد شیخ نے میڈیا ہیڈ سلمان صدیقی، ریجنل ہیڈ فاروق نظامانی، میڈیا مینیجر صدف عباس، عزیز خان، منظور احمد اور دیگر افسران کے ہمراہ حیدرآباد پریس کلب میں موسم سرما میں حفاظتی تدابیر کے حوالے سے میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ ملک میں قدرتی گیس کے ذخائر بڑی تیزی سے ختم ہو رہے ہیں۔ حکومت نے نئے کنیکشن پر گزشتہ 4 سالوں سے عائد پابندی ہٹا کر 20,000 روپے سیکیورٹی کی ادائیگی پر گیس کے نئے کنیکشن کا اجرا کی ہدایات جاری کر دی ہیں، جس میں کمپنی کی فیس 3,000 روپے بھی شامل ہوگی۔ امپورٹ کی جانے والی LNG گیس قدرتی گیس سے 65% زائد قیمت پر سلیب سسٹم کے تحت نہیں بلکہ جو یونٹ استعمال ہوں گے صارفین کو اس کے مطابق ہی بل کا اجرا ہوگا، جو ڈالر کے اتار چڑھاؤ سے مشروط ہوگا۔ گروپ ہیڈ شاہد شیخ اور میڈیا ہیڈ سلمان صدیقی نے اپنی بریفنگ میں مزید بتایا کہ سوئی سدرن گیس کمپنی کو 1300 MMC گیس ملا کرتی تھی، جو کم ہو کر 600 MMC گیس رہ گئی ہے۔ انہوں نے کہا کہ ماحولیات کی تبدیلی کے اثرات پاکستان پر بھی پڑے ہیں، کیونکہ جو لوگ گیس ہیٹر وغیرہ چلاتے ہیں، کیونکہ یہاں پر اتنا نہیں تھا پہلے، لیکن چونکہ دنیا بھر میں کلائمیٹ چینج کا ایک ایشو چل رہا ہے اور یہاں پر بھی اب سختی کی آپ کو محسوس ہوتی ہوگی کہ سردی کی جو سختی ہے وہ زیادہ بڑھ رہی ہے۔ انہوں نے کہا کہ سندھ کے شہری علاقوں کے ساتھ ساتھ دیہی علاقوں کے عوام بھی ہمارے لیے انتہائی اہم ہیں۔ انہوں نے مزید کہا کہ کراچی سندھ کا اور حیدرآباد اندرون سندھ کا دارالخلافہ ہے۔ انہوں نے تسلیم کیا کہ سوئی سدرن گیس کمپنی کا نیٹ ورک پرانا ہو گیا ہے، جبکہ 32 لاکھ صارفین کو ایندھن سہولیات فراہم کی جا رہی ہے اور رات 10 بجے سے صبح 6 بجے تک کی گیس کی لوڈ شیڈنگ کا سلسلہ بھی جاری ہے۔ نہیں، یہ رات کو یہ مسئلہ ایسا آپ صحیح کہہ رہے ہیں، اور ونٹر جب آئیں گی نا اس وقت ابھی ونٹر اسٹارٹ نہیں ہوئی ہے۔ کمپنی کالج دیکھیں حیدرآباد میں کوئی میرے خیال میں کہ شاید ہیٹر کی ضرورت نہیں پڑتی۔ ایک سوال کے جواب میں ریجنل ہیڈ حیدرآباد فاروق نظامانی نے یقین دلایا کہ پاک الرٹ کی خبر پر اعلیٰ حکام نے نوٹس لے لیا ہے اور یونٹ نمبر 4 لطیف آباد حیدرآباد کی پیپلز ایکسٹینشن کالونی میں
گیس کی فراہمی کا مسئلہ بہت جلد حل کر لیا جائے گا۔ اس سلسلے میں بوسیدہ لائنوں کی تبدیلی کا کام تیزی سے جاری ہے۔ اس موقع پر صحافیوں کے گیس مسائل کے حل کے لیے پریس کلب کے سیکریٹری حمید الرحمان کو فوکل پرسن کی ذمہ داریاں بھی تفویض کی گئیں۔ پریس کلب آمد پر پریس کلب کے صدر خالد کھوکھر نے شاہد شیخ، نائب صدر علی نعیم نے عبدالعزیز شیخ، جوائنٹ سیکریٹری مجاہد عزیز نے سلمان صدیقی، خازن جے پرکاش نے فاروق نظامانی، محمد حسین خان نے صدف عباس، الطاف کوٹی نے دانش ملک اور ظفر ہکڑوں نے منظور میمن کو سندھ کا روایتی اجرک کا تحفہ بھی پیش کیا۔ لاڑکانہ میں سماج دشمن عناصر کے خلاف پولیس کی بڑی کارروائی کے دوران ایک بہادر پولیس افسر نے جام شہادت نوش کیا۔ ایس ایس پی لاڑکانہ احمد چودھری کی قیادت میں جرائم پیشہ افراد کے خلاف آپریشن جاری۔ مزید جانتے ہیں کامران اگرو سے۔ جی کامران اگرو۔ جی بالکل ناظرین، میں آپ کو بتاتا چلوں، ایس ایس پی لاڑکانہ جناب احمد چودھری کی قیادت میں لاڑکانہ پولیس کی سماج عناصروں کے خلاف نتیجہ خیز کارروائیاں کا سلسلہ جاری ہے۔ سماج دشمن عناصروں کے خلاف جاری کارروائیوں کے دوران لاڑکانہ پولیس کی بہادر جوان نے فرائض نبھاتے ہوئے اپنی قیمتی جان قربان کر دی۔ تھانہ دڑی کی حدود بکاپور لکڑے والے علاقے میں دوران چیکنگ پولیس اور سماج دشمن عناصروں میں مقابلہ ہوا۔ فائرنگ کے دوران چونکی انچارج زوار مشتاق حسین تنیو نے جام شہادت نوش فرما لی۔ مقابلے کے اطلاع ملتے ہی ایس ایس جناب احمد چودھری جائے واقعات پر پہنچے اور کرائم سین وزٹ کیا، جس کے بعد ایس ایس پی لاڑکانہ ٹراما سینٹر پہنچے۔ تو چیکنگ کے معمول پہ یہ کھڑے تھے اور وہاں پہ ڈیورنگ چیکنگ انہوں نے کچھ لوگوں کو روکا، اور انہوں نے جب روکا تو انہوں نے بھاگنے کی کوشش کی، اور اس نے جب ان کو ہاتھ دیا اور روکا کہ رکنے کا کہا تو انہوں نے فائر کیے ہیں۔ کچھ ہمارے پاس جو ہمیں شک ہے جن پہ، ان کو ظاہری بات ہم نے انویسٹیگیشن کے لیے لے گئے ہیں۔ ٹراما سینٹر میں موجودہ میڈیا نمائندوں سے گفتگو کے دوران جناب ایس ایس پی لاڑکانہ نے کہا، لاڑکانہ پولیس کی جانب سے سماج دشمن عناصروں کے خلاف جنگ جاری ہے۔ اپنی قیمتی جان کا نذرانہ پیش کرنے والے شہید پولیس افسر زوار مشتاق حسین تنیو کی جوان مردی پر محکمہ پولیس کو ناز ہے۔ واضح رہے کہ شہید پولیس افسر منشیات فروشوں کے خلاف کام کرنے والی ٹیم کا بھی ممبر تھا۔ جی ڈی ایس پی گمبٹ کی سربراہی میں پولیس نے مختلف علاقوں میں منشیات فروشوں کے خلاف کارروائیاں کی۔ کارروائیوں کے دوران 4 منشیات فروشوں کو گرفتار کر لیا گیا۔ مزید جانتے ہیں اشفاق لاشاری سے۔ جی اشفاق لاشاری۔ ہاں جی بالکل، میں آپ کو بتاتا چلوں کہ کھوڑا اور اس کے گرد و نواح نے پولیس نے منشیات فروشوں کا گھیرا تنگ کر دیا ہے۔ ڈی ایس پی گمبٹ ملیر خان پاتو کی سربراہی میں پولیس کے مختلف علاقوں میں منشیات فروشوں کے خلاف کارروائیاں تیز کر دی ہیں۔ کارروائی کے دوران 4 منشیات فروش گرفتار کر لیے گئے ہیں۔ پولیس کے مطابق کھوڑا، گمبٹ اور ٹنڈو مستی کی حدود میں کارروائی کے دوران منشیات فروش میں ملوث ملزمان عادل جنیجو، نثار مری، گلشن تھیبو اور کاشف کو گرفتار کر لیا گیا ہے۔ دوران تفتیش ملزمان سے بھنگ اور شراب کی بوتلیں برآمد ہوئی ہیں۔ گرفتار ملزمان کے خلاف الگ الگ مقدمات درج کر کے تفتیش کر دی گئی ہے۔ رابطہ کرنے پر ڈی ایس پی ملیر خان پاتو نے بتایا کہ آئی جی سندھ غلام نبی میمن کی ہدایت پر پورے ضلع میں منشیات فروش کے خلاف کارروائیاں جاری ہیں۔ خبر دے رہے ہیں بلند شاہ سے۔ بلند شاہ کریم سٹی یوسیز میں مچھر مار اسپرے نہ ہونے کے باعث ڈینگی اور ملیریا کے کیسز میں تیزی سے اضافہ ہو رہا ہے۔ مچھر مار اسپرے کروانے کے بہانے لاکھوں روپے کے جعلی بل بنا کر عوام کے ساتھ فراڈ بھی کیا جاتا ہے۔ 3 کیسز ڈینگی کے اب تک رپورٹ ہو چکے ہیں، جبکہ مزید کا خدشہ بھی ظاہر کیا جا رہا ہے۔ تو دوسری جانب صحت کے محکمے کی انتظامی غفلت اور بلدیاتی اداروں کے غیر ذمہ دار رویے کے سبب شہر سے لے کر دیہاتوں تک اسپتالوں میں ڈینگی اور ملیریا سے متاثرہ مریضوں کی تعداد مسلسل بڑھتی جا رہی ہے۔ یہ وبائیں ہر سال لاپرواہی اور غفلت کے نتیجے میں جنم لیتی ہیں، جبکہ علاقوں میں گندگی کے ڈھیر، گندے پانی کے جوہر اور کھلی نالیوں میں پلنے والے مچھروں کا راج عام ہو چکا ہے۔ ڈینگی اور ملیریا پر قابو پانے کے لیے اسپرے مہم، صفائی کے اقدامات اور کھڑے پانی کے نکاس کا اب تک کوئی مؤثر نظام قائم نہیں کیا جا سکا۔ صحت کا محکمہ ہر سال مچھر مار اسپرے، دواؤں کی خریداری اور آگاہی مہم کے مد میں لاکھوں روپے خرچ ہونے کا دعویٰ تو کرتا ہے، مگر عملی طور پر نتائج صفر ہی دکھائی دیتے ہیں۔ نہ شہر صاف ہوتے ہیں، نہ اسپرے کیا جاتا ہے، اور نہ عوام کو کوئی آگاہی مہم کے سلسلے میں آگاہی دی جاتی ہے۔
شہریوں کا کہنا ہے کہ مرد، عورتیں، بچے اور بزرگ مچھروں کے رحم و کرم پر چھوڑ دیے گئے ہیں۔ اگر صحت سے متعلق ادارے اب بھی نہ جاگے تو آنے والے مہینوں میں ڈینگی اور ملیریا مزید خطرناک صورتحال اختیار کر سکتے ہیں۔ سرگودا میں معمولی نالے کے تنازع پر خوفناک واقعہ، مسلح افراد نے نوجوان کو اغوا کیا اور خواتین کو بھی تشدد کا نشانہ بنایا۔ تفصیلات جانتے ہیں نمائندہ پاک الرٹس علی رضا سے۔ جی علی رضا۔ جی بالکل، یہ ایک انتہائی افسوسناک واقعہ پیش آیا ہے سرگودا تھانہ صدر کی حدود 109 شمالی میں، جہاں معمولی رنجش پر 46 سالہ سرفراز کو گن پوائنٹ پر اغوا کر لیا گیا ہے اور مسلح افراد اپنے ڈیرے پر لے گئے ہیں اس سرفراز نامی نوجوان کو، جسے 1 گھنٹہ حبس میں میں رکھا ہے، اور بعد ازاں سرفراز کی بازیابی پر مخالفین نے متاثرین پر نہ صرف گولیاں برسائی بلکہ جو گھر ہے اس کا محاصرہ کیا گیا۔ گھر میں داخل ہو کر چادر چار دیواری کا تقدس پامال کرتے ہوئے خواتین کو بھی بدترین تشدد کا نشانہ بنایا۔ محمد اجاز، سلہ ولی روڈ 109 شمالی کا رہائشی ہوں۔ چند روز قبل تھانہ صدر میں وقوع ہوا تھا، صدر کے علاقے میں وقوع ہوا تھا۔ میرے بھائی کو کچھ لوگوں نے اغوا کیا تھا، اس کا میں مدعی تھا۔ اس کے بعد ہم بات چیت کر کے تھانہ سے واپس جا رہے تھے تو ان لوگوں نے مجھے اغوا کرنے کی کوشش کی اور تشدد کیا۔ اہل محلہ نے میری جان بخشی کروائی۔ متاثرہ اعجاز کی مدعیت میں 10 افراد کے خلاف تھانہ صدر میں مقدمہ درج کر لیا گیا ہے، جبکہ ایس ایچ او تھانہ صدر محمد شعیب سکندر کا یہ کہنا ہے کہ ملزمان کی گرفتاری کے لیے ٹیمیں تشکیل دے دی گئی ہیں، جبکہ یہ بھی بتایا جا رہا ہے کہ اعجاز کی بھتیجی کو انہی ملزمان نے چند روز قبل اغوا کیا تھا، جس کی درخواست ابھی بھی تھانہ صدر میں جو ہے موجود ہے، لیکن اب یہ بھی پولیس کا کہنا ہے کہ ملزمان کو جلد گرفتار کر لیا جائے گا، جبکہ انہی بااثر افراد کی جانب سے علاقہ میں خوف پھیلا دیا گیا ہے، جس کی وجہ سے وہاں کے مکین گھروں تک محصور ہو کر رہ گئے ہیں۔ یہاں پر متاثرہ یہ مطالبہ کرتے دکھائی دے رہے ہیں کہ کرائم کنٹرول ڈپارٹمنٹ ایسے اسلحہ بردار جتھوں کے خلاف ایک منظم قسم کی کارروائی کرے تاکہ گلی محلوں میں اور دیہاتی علاقوں میں یہ لوگ خوف پیدا نہ کر سکیں۔ جی خبر شہر سے اب تک کے لیے اتنا ہی۔ مزید تفصیلات اور خبروں کے لیے دیکھتے رہیے پاک الرٹس۔